الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا يا عباد الله إخوانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ذی الحج کا مبارک مہینہ اختتام کے قریب ہے. آج 26 تاریخ ہے اور 27 ذی الحج کو سیدنا عمر فاروق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی غلام جو کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے آپ کو خنجر مارا اور زخمی کیا، اور زخم اتنا گہرا تھا کہ اسی زخم کے نتیجے میں آپ تقریباً 3 دن سروائیو کر کے چوتھے دن یکم ذی الحج کو آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. یکم محرم الحرام کو آپ دنیا سے کوچ کر گئے. محرم الحرام کا مہینہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کا ابتدا بھی قربانیوں سے، انتہا بھی قربانی. ذی الحج ہے، اس میں ایک تو وہ قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی حقیقتاً قربانی ہے، اور ایک وہ قربانی جو 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور ایک وہ قربانی جو یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور پھر آگے 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، اور ان کے ساتھ ان کے باقی افراد نے قربانی دی. تو یہ ابتدا اور انتہا سال کا، قمری سال کا ابتدا اور انتہا قربانیوں سے ہے. لیکن وہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال بھی ہوتی ہے. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو پہلے کافی دفعہ کر چکے ہیں، اور ان کی شخصیت، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے ہم کیا ہی تذکرے کریں، جتنے کریں کم ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے.
اور جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو نازل کر دیا، حق کو جاری کر دیا۔ اس عمر بن خطاب کے ہم کیا جو وہ فضائل بیان کریں۔ آگ جس کا حکم مانتی ہے کہ آپ تمیم داری کو اپنا صافہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے آگ کو پیچھے کرو، وہ آگے ڈالتے جاتے ہیں، آگ پیچھے ہوتے جاتے ہیں۔ ہوا جس کا پیغام لے کے جاتی ہے، یا ساریۃ الجبل کہتے ہیں، مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر اور حضرت ساریہ کو آواز چلی جاتی ہے۔ نیل مصر کے نام خط لکھتے ہیں اپنا رکا عمر بن خطاب کی طرف سے، اور دریائے نیل کے نام ہے اللہ کے حکم سے اگر چلتا ہے تو چل، وگرنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت ہے نہیں۔ ایسی دبنگ باتیں آپ کو عمر بن خطاب کی ملیں گی۔ تو آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، دریا ہو، شیطان ہو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس طرح راستے پر عمر فاروق چلتے ہیں، شیطان وہ راستہ ہی چینج کر لیتا ہے، راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ اور آج بھی اس کا اثر ہے، آج بھی شیطان کے سامنے آج بھی آپ عمر کا نام لیں گے وہ تیور بدل لے گا۔ تیور ہے، پہلے شیطان شیطانی شکل میں تھا، اب شیطان انسانی شکل میں، لیکن اثر وہی اللہ نے جو آپ کو دیا ہے۔ آپ کی جرت، بہادری، ہر موقع پر سینہ تان کے کھڑے ہیں، کہیں کمپرومائز والا چکر ہے ہی نہیں، کہیں سٹیپ بیک کرنے والا چکر ہے ہی نہیں، الا یہ کہ نبی آرڈر دے دے کہ عمر پیچھے ہو جاؤ تو الگ بات ہے، وگرنہ عمر کے کاغذوں میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ وہ تو سیدھا کہتے ہیں بچے یتیم کروانے ہیں تو مقابلہ کرو، آ جاؤ، عورتیں بیوائیں کروانی ہیں تو آ جاؤ، باقی اسلام کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ۔ تو خیر عمر فاروق کا تو ہم نہ کرتے کرتے بھی اگر کرتے جائیں تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے، تو انشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ پھر کریں گے۔ آج جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ جو ہے اس کو فرقہ واریت بنا دیتے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا۔ لیکن فرقہ واریت کو ڈیفائن کون کرے گا؟ فرقہ واریت کو ڈیفائن کون کرے گا؟ آیا عوام پبلک ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فرقہ واریت ہے اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یا وہ بھی اللہ کا قرآن اور علماء وہی کریں گے کہ فرقہ واریت ہے کیا اور فرقہ واریت کیا نہیں؟ کیا کسی مسئلے میں اختلاف کا ہونا فرقہ واریت ہے؟ کیا کسی حکم میں اختلاف کا ہونا فرقہ واریت ہے؟ کسی رائے میں اختلاف ہونا فرقہ واریت ہے؟ کیا اجتہاد میں اختلاف ہونا فرقہ واریت ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ اختلاف رائے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے درمیان ہوا، کسی نے فرقہ واریت کا ٹائٹل اس کو نہیں دیا۔ یہ اختلاف رائے صحابہ کے بعد تابعین میں بھی ہوا، یہ تبع تابعین میں بھی ہوا، محدثین فقہاء میں بھی ہوا۔ یہ جو الگ الگ فقہ ہیں، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ حنفی ہے، یہ کوئی فرقہ واریت ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ اجتہادی اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے ہے اور پسندیدہ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ان اصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر واحد، اگر وہ اجتہاد کرے اور وہ ٹھیک اجتہاد کر لے تو دوہرا اجر ہے، اگر اجتہاد کرے اور خطا ہو جائے تو پھر بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو اختلاف رائے، اختلاف مسائل، اختلاف مسالک، اختلاف جو ہے وہ احکامات، فروعی اختلافات، فروعی مسائل، یہ فرقہ واریت کے اندر آتے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ تو تھے، ہیں اور رہیں گے، قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ فرقہ واریت کب آتی ہے؟ شاید میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا۔ اختلاف مسائل اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آپ ایک مسلک اختیار کرتے ہیں، آپ کے پاس اس کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسلک ہے، آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، اس کے پاس دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مسلک اختلاف مسائل ہے لیکن دلائل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے، اب شافی لوگ جو ہیں، یہاں سے
عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، حرم میں ہمیں ائمہ کون ملتے ہیں؟ حنبلی ملتے ہیں، حنبلی ہیں، وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی انہیں کافر نہیں کہتے، ہم کوئی ان سے لڑتے نہیں، کوئی بحث نہیں کرتے۔ وہاں پہ شوافی بھی ملتے ہیں، حنابلہ بھی ہیں، اور وہاں پہ مالکی بھی ہیں، سارے اپنا مسالک پر کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کے ہاں دلائل ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ دلائل ہے۔ مثال مذہب مالکی ہے تو موطا امام مالک، امام احمد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، ان کے مسائل اس میں دلائل سے ثابت ہے۔ امام شافعی کی فقہ شافعی ہے، کتاب الام جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، جس میں مسلک شوافی کے دلائل موجود ہیں۔ اگر مسلک حنبلی ہے تو مغنی ابن قدامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں دلائل موجود ہیں، بات ختم۔ اگر فقہ حنفی پر چلنے والے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ مسند امام اعظم، موطا امام محمد، اسی طرح سے سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں، دلائل سے بھری پڑی ہیں، ہر ایک کے پاس دلائل ہے۔ تو یہ جو دلائل سے اختلاف ہوتا ہے نا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتا۔ مسالک کے اندر اختلاف ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتا، یہ فرقہ واریت نہیں ہوتا۔ فرقہ واریت کب بنتی ہے؟ جب آپ دلائل سے نکل کر، دلیل آپ کے پاس ختم ہو گئی، اب آپ جھگڑا کرتے ہیں، اب آپ لڑائی کرتے ہیں، اب آپ تان و تشنیع کرتے ہیں، اب آپ گالم گلوچ کرتے ہیں، اب آپ دست و گریبان ہوتے ہیں، کسی کی پگڑی اچھالتے ہیں، کسی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اب یہ فرقہ واریت ہے۔ آپ دلائل کا جواب گولی سے دیتے ہیں، اب یہ فرقہ واریت بنی ہے۔ آپ دلیل کا جواب گالی سے دیتے ہیں، اب یہ فرقہ واریت ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مسلک سب پہ مسلط ہو جائے، اس کے لیے بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ فرقہ واریت ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے آج کل۔ وہ جو میں نے شاید ان کا ذکر بھی کیا ہو، وہ کراکلی ٹوپی والے عبد القیوم اظہر، وہ منڈیوں میں پھر رہے ہیں بخاری شریف لے کر، منڈیوں میں ابھی یعنی کہ قربانی گزری ہے، منڈیوں میں بخاری شریف لے کر پھر رہے ہیں۔ جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، بخاری شریف منڈیوں میں پھر رہے ہیں، جہاں پہ گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، جانور بھی ہیں، بدبو بھی ہے، گویا کہ ایک قسم کی واش روم کی کیفیت ہے، وہاں پہ بخاری لے کے پھر رہے ہیں، اس کو فرقہ واریت ہے۔ آپ بخاری لے کر منڈیوں میں پھر کر غریب تاجر جو ان پڑھ سیدھا سادہ لوگ، وہ دور دراز کہیں سندھ سے، کہیں جنوبی سائڈ سے، کہیں دور دراز دیہاتوں سے، بیکورڈ ایریوں سے اپنے جانور لے کے آئے ہیں، بھینس، کٹے، گائے، بچے، اونٹ، ویڑے جو بھی لے کر ہیں، بکرا بکری بیچیں، اپنا روزی روٹی کمائیں اور جائیں، اور یہ وہاں پہ ان کو بخاریاں سنا رہے ہیں۔ عالم کے اندر ایک یہ بھی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو آڈینس ہیں، اپنے جو سامعین ہیں، اپنے جو ناظرین ہیں، ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، جس طرح ان کا مینٹل لیول ہے، مینٹل اپروچ ہے، اس کے مطابق ان سے بات کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ آپ جو عربی کی گرامر شروع کر دوں، جی ضربہ یہ کس باب سے ہے، کون سی گردان ہے، کون سا صیغہ ہے، یہ اصل میں کیا تھا، تو میں بھی بے وقوف ہوں، آپ کو بھی بے وقوف بنا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں۔ آپ کو اسے عربی کی گرامر سے، یہ کوئی عربی کی کلاس نہیں ہے، کوئی گرامر کی کلاس نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آئے ہیں قرآن حدیث سننے کے لیے، کوئی ہماری معاشرے کی بات سننے کے لیے، کوئی نبی کے طریقے کی بات سننے کے لیے، صحابہ کا طریقہ، ہم اس لیے بیٹھے ہو۔ تو لوگوں سے ان کے مطابق گفتگو کرنا یہ عقل مندی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو پھر انتشار پھیلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب کو جو ہے وہ میں نے آج ہی سب کو اہل حدیث بنانا ہے، آج ہی سارے میرے مطابق ہو جائے، یہ غلط ہے۔ یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ فرقہ واریت کو جنم دیتا ہے۔ اب وہ جو ایسا عمل کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اب اس کو پھر لوگ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، اس سے پھر گالی کی فضا جنم لیتی ہے۔ ایک تعریف کر دے گا، باقی گالیاں دیں گے کہ اس کی عقل دیکھو فلاں، تو یہ پھر فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے۔ قد کاٹ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کو ریسنٹلی پھر اس نے ایک بلنڈر کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، جس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا لیول کیا ہے کہ وہ دنیا بھر کی جو 500 بااثر ترین شخصیات ہوتی ہیں، ان میں غالباً گزشتہ سال ان کا پہلا نمبر تھا۔ ان کی پرسنالٹی یہ ہے، اور اس کی پرسنالٹی کیا ہے کہ شاہ پور کی منڈیوں میں بخاری لے کے پھر رہا ہے۔ اس سے پھر فرقہ واریت جنم لیتی ہے، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔
اور یہ کوئی بھی کرے پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. انجینئر اپنی اکیڈمی میں بیٹھا ہوا، میں نے کبھی انجینئر کا ذکر نہیں کیا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں فرقہ واریت. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کہتے ہیں سارے ایک پیج پہ آ جائیں کتاب، وہ اصل میں خود ایک فرقہ بنا کے بیٹھے ہو. وہ خود لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. وہ ایک کمرے میں آپ بیٹھ کے کیمرہ لگا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ آپ کہیں کہ امام کعبہ کی قرات غلط ہے. یہ فرقہ واریت ہے. یار آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں. چلو ٹھیک ہے، آپ کے فیس بک پر یوٹیوب پر ٹھیک ہے 1 ملین ویوز ہوں گے، حالانکہ اتنے ہیں نہیں، لگا لیں 1 ملین ویوز ہوں گے آپ کے، 5 ملین بھی ہوں گے. آپ ٹکر کس کو دے رہے ہیں؟ امام کعبہ کو، کہ وہ قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے، ان کے تلفظ ٹھیک نہیں. اس سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے. آپ بڑے بڑے علماء کی پگڑی اچھال دیتا ہوں، لیا اس کو میرے سامنے بٹھاؤ، لیا اس کی فلانی کی تڑی، اور ایسے جناب سلطان رائی کی طرح اچھل اچھل کے پڑھنا، یہ فرقہ واریت کو جنم دیتا ہے. آپ جتنے سٹیٹس میں ہیں وہ رہیں، ٹھیک ہے. آپ قرآن و سنت، آپ کا کلیم ہے کہ ہم قرآن و سنت آپ نے سامنے بخاری رکھی ہے، اگرچہ آپ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کریں، بیان کریں لوگوں کو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کرتے رہے، لیکن پگڑیاں نہ اچھالیں، اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے. میں یہاں پہ جمعے پہ بیان کرتا ہوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مسئلے کی حوالے سے کوئی وہ نہ ہو. باقی قرآن حدیث بیان کرنا اپنا جو ایک میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت سے جو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں حدیث پڑھوں، قرآن کی آیت پڑھوں اور اپنی بات بھی ہے وہ اسی سے ریلیٹ کر کے کروں. کسی کو نیچا نہ دکھاؤں، کسی کی پگڑی نہ اچھالوں. ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسلک ہے، وہ ہمارا اس سے مسلک کا اختلاف ہے، اس کو ہم رگڑتے بھی ہیں، رگڑتے رہیں گے، اور وہ اس قابل بھی ہے. وہ ہمارا مسلک بھی نہیں ہے. وہ مسلک کون سا ہے؟ بریلوی مکتبہ فکر ہے، مسلک ہے. اہل حدیث ہے، مکتبہ فکر ہے، مسلک ہے، ٹھیک ہے. دیوبندی ہے، مکتبہ فکر ہے، مسلک ہے، ٹھیک ہے. وہ اپنا جو سمجھتے ہیں، جیسے میں نے شافعی اور مالکیوں کی مثال دی، وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. مسلک بریلوی کو بھی اتنا حق ہے جتنا دیوبندی کو حق ہے، اہل حدیث کو بھی اتنا حق ہے. سارے پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے مسلک کے مطابق چلیں، کوئی حرج نہیں ہے. اپنے دلائل بیان کریں، اپنے پبلک کو سنائیں، کوئی حرج نہیں. اور نہ ہم نے کسی آج تک یہ کہا کہ بریلوی کافر ہے یا مشرک ہے یا اہل حدیث فلاں، ہم نے کبھی نہیں کہا. کہ مسلک ہے ہماری، یہ ہے ہی نہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہی نہیں ہے. ہماری ریڈ لائن سب سے پہلے لے لے اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. جو وہاں پہ کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے گا، کوئی مشرک آئے گا، کوئی دہری آئے گا، کوئی ملحد آئے گا، ہم پھر اس کا تعاقب کریں گے. ہماری ریڈ لائن ہے یہ، یہاں پہ کوئی نہیں جا نہیں سکتا. جائے گا تو پھر ہم بالکل ببانگے دوہل بولیں گے، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، نام لے کر بولیں گے، کوئی پرواہ نہیں. تعاقب کریں گے اس کا قرآن و سنت کے ذریعے، اپنی گالوں گلوچ کے لیے قرآن و سنت کے ذریعے ہم اس کا تعاقب کریں گے. نبی علیہ السلام ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی نبی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا تعاقب کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں گے، اس کے بقی ادھیڑیں گے، قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، اور ببانگے دوہل کریں گے، نام لے کر کریں گے، مرزائی کی شکل میں. غلام احمد قادیانی ہو، مرزائی ہو، یا جو وہ ابو بکر صدیق کے جنگ یمامہ سے لے کر آج تک آج کا مرزا کوئی بھی ہو، ہم ببانگے دوہل اس کا تعاقب کریں گے، اس کا نام لے کر اس کو جو ہے وہ بیان کریں گے، اس کا کچا چھٹا کھولیں گے. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. حضرات صحابہ کرام ہماری ریڈ لائن ہے. کوئی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرے گا، ہم اس کا ببانگے دوہل تعاقب کریں گے، اس کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ بے نقاب کریں گے، اس کے سیاہ چہرے سے سیاہ نقاب ہم اتاریں گے، لوگوں کو بتائیں گے قرآن و سنت کے ذریعے جو صحابہ کے جب وہ خلاف اپنی زبان درازی کرے گا، ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا ایمان. وہ رافضی ہے، ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. رافضی جو صحابہ کے خلاف بولے گا، ہماری ریڈ لائن ہے، کراس کرے گا، ہم اس کے خلاف بولیں گے، ببانگے دوہل بولیں گے، کوئی پرواہ. نمبر 4، حضرات اہل بیت ہیں. نبی کے گھرانے پہ کو بولے گا، کو بات کرے گا، ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس کو بولیں گے. وہ ناسبی ہوگا، ہم اس کے خلاف بولیں گے، بات کریں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ہے ریڈ لائن جو ہماری ہونی چاہیے. جس طرح آپ دنیا میں دیکھیں نا، کسی کی عمران خان ریڈ لائن ہے، کسی کی نواز شریف ریڈ لائن ہے، کسی کی زرداری ریڈ لائن ہے، کسی کی مولانا فضل الرحمان ریڈ لائن ہے، کسی کی کوئی، ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں.
یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہمارا مسلک، ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں. مسلک کے خلاف کو بولتا رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں کہ میرے مسلک کے خلاف بولا میں اس کو مار دوں گا دھاڑ دوں گا. ہماری کوئی نہیں. بول لے بھائی تیرے اختیار دلائل ہے بول لے. مسلک ہماری ریڈ لائن نہیں ہے. ہماری ذات ہماری ریڈ لائن نہیں ہے. کوئی مجھے گالی دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میری کوئی ریڈ لائن نہیں. لیکن جب بات آئے گی اللہ کی، نبی کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی تو پھر یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ ہمارا اپنا ایک کہہ لیں کہ ایک پیرامیٹر کہہ لیں، اپنا ایک سٹینڈرڈ کہہ لیں جو ہم نے سیٹ کر لیا بس. اب اس کی زد میں جو بھی آتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں اس کی کوئی پرواہ، ہر ایک کی اپنی اپنی ریڈ لائن ہے. ایک مسلمان کے لیے تو یہ ریڈ لائن پکی ہے، باقی وہ ایکسٹرا ہے کسی کی کوئی بھی ہو. ہماری نماز بھی ریڈ لائن ہونی چاہیے، روزہ زکوٰۃ حج یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ساتھ. لیکن اصل جو بیس ہیں پلر ہیں یہ تو ہو نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہماری کیا ہے؟ اب اس پہ جو بھی باتیں کرتا ہے، کوئی کمرے میں بند ہو کر بیٹھ کے کرے، کوئی کہیں بھی کرے، کوئی اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کرے، ہمیں اس کو ایکسپوز کرنا ہی کرنا ہے. بھلے وہ نرمی سے کریں بھلے وہ سختی سے کریں، وہ ایک انداز ہے لیکن وہ ہوگا ہی ہوگا. تو فرقہ واریت کی آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی کہ دلائل کا اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے. جس طرح گھر میں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اپنی ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اپنی ہابیز ہیں، اپنی چاہت ہے، وہ ایک الگ وہ اختلاف ہے، وہ کوئی قیامت نہیں ہے. اختلاف کوئی برا نہیں ہے، اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے. ہاں مخالفت بری ہے، یہ فرقہ واریت ہے. تو یہ چیز آپ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی ذات کے خلاف، رسول کی ذات کے خلاف، صحابہ کی ذات کے خلاف، اہل بیت کی ذات کے خلاف جو کو بولے اپنی ریڈ لائن بناؤ کہ اس کو ہم نہیں سنیں. بات ختم، سیدھی سی بات ہے. باقی اگر کوئی بولتا ہے اور یہ محرم الحرام میں ایسا ہوتا ہے، یہ کھٹمل رافضی نکلتے ہیں، صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں. حکومت ہمیں کہتی ہے جی وحدت امت پہ بیان کریں، وحدت امت پہ بیان کریں. وحدت امت کب ہوگا؟ صحابہ کو نکال کے یا صحابہ کو وہ گالیاں دے اور ہم کہیں جی وحدت کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے صحابی ہیں، جنہوں نے نبی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کھایا ہے، پیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، نبی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، نبی کے ساتھ صلح حدیبیہ کی ہے، بدر احد اور خندق احزاب تبوک یہ کیے ہیں، وہ ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ ہم ان کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ ہم اپنے سے اندازہ لگائیں. ہم کہتے ہیں جو آج سے ہمارے 50-60 سال پہلے لوگ تھے نا، یہاں سے 100 سال پہلے لوگ تھے، بڑے اچھے تھے، سادے لوگ تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے مخلص تھے، بڑے سچے تھے، بڑے دل کے صاف تھے. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جو ہم سے 60-70 سال پہلے تھے یا ہمارے دادے پر دادے تھے. ہم کہتے تھے وہ بڑے دل کے اچھے لوگ تھے، بڑے محبت والے لوگ تھے، بڑے پیار والے. ہم ان کی اتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور جو 1450 سال پہلے نبی کے ساتھ تھے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رافضی طبقہ کہتا ہے، ادارے اسلام سے خارج تھے. ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری سوچ کہاں چلی جاتی ہے؟ اور یہ یاد رکھنا یہ کوئی مسلک نہیں ہے. رافضی جس طرح بریلوی مسلک ہے، اہل حدیث مسلک ہے، دیوبندی مسلک ہے. بریلوی اپنا کرتے رہیں، ہم اپنا تو بیان کریں گے لیکن ہم ان کو گالم گلوچ نہیں کرتے. آپ نے ہمیں دیکھا ہوگا ہم ان کو گالم گلوچ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ ہے. باقی جو کو کرتا ہے ہمیں سے، ہمارے یہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں مسلک بریلوی سے تعلق ہے، کتنے لوگ ہیں مسلک اہل حدیث سے، ہر ایک کو اپنی آزادی ہے جو کرتا رہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. گالم گلوچ، شرک کے فتوے، کفر کے فتوے ہم نہیں لگاتے، نہ لگانے کو اچھا سمجھتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں دوسرے مسلک کے علماء کا بھی آپ احترام اور قدر کیا کریں. عام پبلک کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے خلاف مسلک کے جو علماء ہیں ان کو برا بھلا کہ وہ مسلک کا اختلاف ہی صحیح، لیکن عام پبلک سے وہ عالم پھر بھی کئی درجے بہتر ہے. عام پبلک سے کسی بھی مسلک کی پبلک ہو وہ دوسرے مسلک کے عالم سے اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو. آپ کا مسلک کوئی بھی ہے لیکن دوسرے مسلک کے عالم کی آپ رسپیکٹ کریں، قدر کریں، عزت کریں. یہ مسالک ہیں، یہ الگ دین ہے. رافضیت الگ دین ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. رافضیت الگ دین ہے. کلمہ سے لے لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تینوں مسالک اس پر جمع ہیں. قرآن کریم لے لیں، تینوں مسالک جمع ہیں.
اوپر لے لیں لا الہ الا اللہ، ہمارا تینوں کا تو ایک ہو گیا. ادھر چلے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، کلمہ ہی مختلف ہے، بنیادیں ٹیڑھی ہیں، وہاں پہ اور ہی معاملہ ہے. نماز مختلف ہے، آپ کی 5 نمازیں ہیں، تینوں مسلک کی، طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نمازیں تو 5 سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ایک نماز سب کی بیسک 5 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. حج سارے ایک ہے، سب کرتے ہیں، لیکن ہم حج کو عمرے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کربلا کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نبی کے روزے کو جانے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی ترجیح دوسری ہوتی ہے. حج مختلف ہے. زکوٰۃ کا ان کے ہاں کنسیپٹ نہیں، اگر ہے تو پتہ نہیں کیا واللہ عالم، لیکن ہمارے ہاں زکوٰۃ الگ ہے. روزہ ہمارے ان کے ہاں چلو ہے، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں ان کی ٹائمنگ کا کیا ہے، وہ بھی مختلف ہے. اس کے بعد نماز کا طریقہ وہ تو ہے ہی، خیر کس طرح پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نکاح کا ہمارے ہاں نکاح کا کنسیپٹ ہے، تینوں مسالک میں ایک ہے، ان کے ہاں متع ہے. متع ہے ہمارے ہاں. سچائی تینوں مسالک میں سچائی ہے، سچائی کا سچ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. ان کے ہاں تکیہ ہے، تکیہ کرو ثواب کا کام ہے، جھوٹ بول لو تکیہ کر لو. طلاق کا معاملہ ہے، ظاہر بات ہے جب متع ہی کیا تو طلاق پھر کیا ہی ہے. احادیث ہیں، ہم 7 ستہ مانتے ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے. ہم 7 ستہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. وہ ان کے ہاں الگ حدیث کی کتابیں ہیں، اصول 4 کے نام سے. اصول کافی ہے کلینی کی، اسی طرح سے ملا یحضر الفقی ہے شیخ صدوق کی، اسی طرح سے استبصار ہے، اسی طرح سے تہذیب الاحکام ہے توسی کی. ان کے ہاں یہ حدیث کی کتابیں، ہماری حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے. تو ہم کیسے کہیں کہ یہ مسلک ہے؟ مسلک نہیں، وہ الگ دین ہے، وہ الگ دین ہے. یہ دھوکے میں ڈالا جاتا ہے جی مسالک کی یہ لڑائی نہیں، جو مسلک ہے میں نے بتا دیا، اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہماری ذات کی حد تک ہے ہم نے بتا دیا. ہم ان کو کچھ نہیں کہتے تو کافر ہے مشرک ہے، میری حد تک تو کوئی نہیں ہے، باقی اختلاف تو ہے، اس میں تو رہے گا. ہمارے ہاں کوئی ماتم کوئی نہیں. ہمارے دین میں پیارے پیغمبر کی واضح حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو اپنے گالوں پہ پیٹتا ہے، مارتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے. اب یہ بالکل فٹ کر لیں گے، آپ ریلیٹ کر لیں گے کہ ہمارے ہاں بالکل فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح نوحے کرنا پکارنا یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرتا ہے نوحہ سننے والے پر اور نوحہ کرنے والے پر. ہمارے ہاں نوحے نہیں ہیں، ماتم نہیں ہے، ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. تینوں مسالک میں کسی میں بھی نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. کالے لباس ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر کی واضح حدیث ہے کہ تم سفید پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو. ہم اس پر عمل کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہو. ہمارے تینوں مسالک میں یہی ترجیح ہے. ان کے ہاں دیکھ لیں کالے لباس ہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ، ہمارے ہاں تو نہیں ہے، ان کی اپنی کتابوں میں یہ ہے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، سیاہ لباس فرعون کا لباس، لیکن ان کے ہاں کالا ہی کالا ہے، سارا کچھ ہی کالا ہے. کپڑے، جھنڈے، بندے، دل، ہر چیز کالی کالی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ کالی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم جو ہے نا فرقہ واریت کر کر کے اپنا مسلک بیان ہی نہیں کر پاتے، وہ دب چکے ہیں. محرم آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سارے رافضی ہیں. ہماری دکانیں بند، ہمارے بازار بند، دفعہ 144 نافذ، گھروں سے نہ نکلو، ڈبل سواری نہ کرو، فلاں نہ کرو. کیا ہے جی؟ کچھ گنڈے نکلنے والے ہیں، چھریاں لے کر، تلواریں لے کر، ریفلیں لے کر نکلنے والے ہیں. ہماری دین کی تعلیم کیا ہے؟ من سل السیف علی امتی فإن لجہنم 7 ابواب باب منہا لمن سل السیف، کہ جس نے کسی کو چھری کا اشارہ کیا کہ میں تجھے ماروں گا، چھری دکھائی، فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے میں سے یہ بندہ بھی داخل ہوگا جس نے صرف ڈرانے کے لیے چھری دکھائی. اور جو چھریوں کے چھری پورے جو پنجے بنا کے چھری لے کے چل رہا اور مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ کیا دین ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی نہیں. ہمارے ہاں اپنے آپ کو تکلیف دینا گناہ ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا گناہ ہے، اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا گناہ ہے، اپنے اعضاء کاٹنا گناہ ہے، اپنے آپ کو مارنا گناہ ہے، خودکشی گناہ. ہم اپنے جسم کے ساتھ کو تصرف نہیں کر سکتے، منع ہے ہمیں.
اللہ کی امانت ہے، میں انگلی کاٹ دوں میرے لیے گناہ ہے، گلا کاٹنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے کہ میرے اللہ کی امانت ہے، میرا ہے ہی نہیں ہے یہ، تو مجھے اپنے جسم کو تکلیف دینا منع ہے۔ ہمارے دین میں نہیں، تینوں مسالک میں نہیں، تینوں مسالک میں یہ چیزیں نہیں۔ تو اگر فرقہ واریت ختم کرنی ہے، ہم اللہ کا شکر ہے ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی مانتے ہیں، حضرات حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے ایک ایک فرد کے غلام ہیں، ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ ہمارا محبت کا تعلق ہے، ہم ان کے جوتوں کو سر پہ رکھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کا ایک ایک فرد دنیا جہان سے قیمتی ہے۔ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کون کہتے ہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کے خلاف زبان درازی کو برا کہتے ہیں، اور یہ کہتے رہیں گے۔ اور جو حقیقت میں اہل بیت کا محب ہے وہ صحابہ پہ زبان درازی نہیں کرے گا، کیونکہ حضرت علی نے نہیں کی، حضرات حسنین نے نہیں کی۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا جا رہا تھا، حسنین کریمین کو حضرت علی نے پانی کا مشکیزہ دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا اس کے دروازے پہ کھڑے رہنا، اس کا پہرا دینا۔ تو ہم کیسے کہہ لیں کہ اہل بیت کا محب ہو اور ابو بکر عمر فاروق کو گالیاں نکالے، ان پر کفر اور مرتد ہونے کے فتوے لگائے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دکھ ہے، یہ ہمارے ہیں نہیں۔ الف شریعت کی الف بے سے لے کر یہ تک یہ ٹوٹلی ہم سے مخالف ہے۔ علامہ علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ اس میں کسی رافضی نے اپنے عالم سے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ جو رافضی ہو، اہل تشیع ہو، وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی ان کا رافضی عالم نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرے، کس سے مسئلہ پوچھے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کسی سنی عالم کے پاس چلا جائے، اس سے مسئلہ پوچھ لے، جو وہ مسئلہ بتلا دے اس کے بالکل برعکس کر دے۔ ہم کیسے مانیں کہ ہمارے مسلک جو شریعت کی بنیادوں سے مختلف ہے، ہم اس کو، جس کا قرآن مختلف ہے، حدیث مختلف ہے، صحابہ مختلف ہیں، ان کے محبت کے معیار مختلف، کیسے اس کو مانیں؟ ہاں امن وحدت اس کے ہم قائل ہیں، لیکن اس کو مسلمان ثابت نہیں کریں گے۔ ہاں وحدت ہے، پاکستان کا قانون ہم نے فالو کرنا ہے، ہمیں اطمینان سے، اللہ کا شکر ہے ہمارے سنی بھائی یا کوئی بھی تینوں مسالے کا کچھ کرتے بھی نہیں ہے۔ ان کا کوئی ایسا دن نہیں آتا کہ جب یہ تلواریں، نیزے یا چھریاں لے کر نکلتے ہو، تین ہی مسلکوں میں سے کسی کا کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بیچاروں کا ربیع الاول کا جلوس آ جائے گا چھوٹی سی سڑک پہ، وہ کر لیں گے۔ تیر تلوار کہیں پہ بھی نہیں ہے، تیر تلوار ان کا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی فاشسٹ مذہب ہے، اور جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کو مسلط کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے کہ جو بڑی سوشل میڈیا پہ آ کے نرم نرم زبان استعمال کرتے ہیں اور پیچھے سے زہر ان کی زبانوں پر۔ تو یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، جو چند باتیں، بلکہ چند دکھ کی باتیں آج میں نے کرنی تھی، اور ضروری تھی کہ ہمیں سمجھ تو آئے نا کہ آخر فرقہ واریت ہے کیا، کہ مسئلوں کو اختلاف فرقہ واریت بنا دیں؟ نہیں، یہ مسئلوں کو اختلاف فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دلائل کی بنیاد پر ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں گالم گلوچ اگر ان میں کوئی کرتا ہے یہ غلط ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ نہ کریں۔ تو یہ مسالک ہیں اور وہ ایک الگ دین ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ لہذا ابھی محرم الحرام شروع ہوگا، آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، کالے لباس نہ پہنیے، کالے، خدا کے لیے کالے لباس نہیں پہننے۔ شریعت میں اجازت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اجازت ہے، لیکن ان دنوں میں ہم ان سے مشابہت نہ کریں، سفید کو ترجیح دیں، بلکہ الٹا کریں، ہم سفید پہنیں، نبی کا پسندیدہ لباس ہے، سفید پہنیں۔ اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں کوئی مرثیے، کوئی ایسے نوحے بالکل نہ لگائیں، بالکل نہ لگائیں، کسی ایسی مجلس میں بالکل نہ جائیں، بالکل کوئی ایسی سبیل کچھ بھی، اپنے گھر سے پانی پی لیں، ان لوگوں کا پانی نہ پی۔ محرم میں پھر ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، ادھر گھوڑے کو پلایا، ادھر آپ کو پلا دیا، چلو جی بھائی ایک گلاس اپنے گھر سے پی لو، کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے بچیں۔ اب دیکھو نا، بات یہ ہے کہ پینے والے کا قصور ہے۔ میرے گھر اگر زمزم پڑا ہوا ہے، میں تو اس کو بڑا مقدس سمجھتا ہوں، میرے پیارے نبی نے فرمایا میں تو اس کو سالن میں بھی ڈالوں گا، میں اس کو ہر چیز میں ڈالوں گا۔ کوئی میرا بڑا ریسپیکٹڈ گیسٹ آئے گا تو میں اس کو بھی کسی پانی میں ملا کے، خالص نہیں پلا سکتا تو پانی میں ملا کے دے دوں گا، میرے ہاں بھی مقدس ہے، اس کے ہاں بھی مقدس ہے۔ اسی طرح جب تم سبیل پیتے ہو، ان کے ہاں گھوڑا مقدس ہے، اس کا جھوٹا تمہیں پلا کے مقدس پلا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں کوئی ایسا گھوڑا مقدس نہیں ہے۔
تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، فرقہ واریت کو بھی سمجھیں، اختلاف مسائل کو بھی سمجھیں۔ ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، میرے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، ہمارا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے مسلک کو بھی سمجھیں، اپنے قرآن و سنت کو بھی سمجھیں، اپنے دین کی بیس اور بنیاد کو بھی سمجھیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، بالکل ریل اور حقیقی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔